من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. درود پاک پڑھیں. کا اہتمام کیا گیا ہے. برادر مکرم مولانا محمد عثمان صاحب نے اپنے خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے. جو آیت مبارکہ برادر مکرم نے تلاوت کی تھی، اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں. ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا مقصد، اور ایک ہے آپ کی بعثت اور رسالت کا مقصد. چیزیں دو ہیں مگر دونوں کا مقصد ایک ہے. جو مقصد ہے اللہ کے حبیب کی تخلیق کا، پیدا ہونے کا، وہی مقصد ہے آپ کو نبی اور رسول بنانے کا. اور یہ مقصد ایسا ہے دوستو جو صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں، ہر انسان کی تخلیق کا یہی مقصد. مشہور آیت مبارکہ ہے کلام مجید میں، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، بولے ذرا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. خالق فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق کیا ہے، ان کو پیدا کیا ہے. ان کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے میری عبادت کرنا. کیا کرنا جی؟ میری. اب آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام جنات اور تمام انسان، ان کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے. کون سا؟ کس کی عبادت کرنا. یہ ایک تربیتی پروگرام ہے. سبق سمجھ لیں. ایک آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یاد دہانی کے لیے اس کو میرے نوجوان بھائی بزرگ اچھے طریقے کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج لوگ عجیب عجیب باتیں، بولیاں سننے کو ملتی ہیں. آسمان کی تخلیق کا یہ مقصد ہے، زمین کی تخلیق کا یہ مقصد ہے، سمندروں کی تخلیق کا یہ مقصد ہے، دریاؤں، پہاڑوں، حجر شجر، ان کی تخلیق کا یہ مقصد ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جناب والا دریا ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، حجر ہو، شجر ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہیں. جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان سب میں اشرف
مخلوق کون ہے؟ بولو یار، اشرف مخلوق کون ہے؟ حضرت انسان ہے۔ پھر انسانوں میں اشرف کون ہے؟ انبیاء ہے۔ پھر انبیاء میں اشرف ہے امام الانبیاء۔ حمزہ اس کی آواز کو ٹھہراؤ، کیوں شور آتا ہے؟ جتنی آواز ایسا ہو اتنا ہی مجھے تو بیان کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ آپ کو آواز سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی اتنی کافی ہے نا، شور کی ضرورت ہے، یہ آواز ہلے نہیں، آگے پیچھے نہ ہو۔ جتنی بھی کائنات میں چیزوں کے ہم نام لے لیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں یا نہیں جی؟ بولو یار، مخلوق ہے۔ ان میں اشرف مخلوق کون ہے؟ حضرت۔ پھر انسانوں میں اشرف کون ہے؟ انبیاء۔ انبیاء میں سب سے اشرف کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں، جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو اللہ کی کتاب کا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توجہ کرنا، جب اشرف المخلوق پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، تو حجر و شجر کس لیے پیدا ہو؟ وہ کسی اور کے لیے پیدا ہوں گے۔ اچھا آگے چلیے ذرا، اللہ کہتے ہیں تمام انسان، ان کی تخلیق کا مقصد میری عبادت ہے۔ انبیاء اس آیت میں داخل ہیں یا خارج ہیں؟ بھائی بولو تو صحیح۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ اس انس کے اندر انبیاء ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو۔ اور انبیاء انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ اب بولو تو صحیح، انسان ہے نہیں۔ یہ مسئلہ آپ کو یاد کروانا ہے، اس لیے کہ ہمارے اپنے دیوبندی کہلانے والا ایک بیچارہ طبقہ ایسا ہے جن کے خطیب کھڑے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ چیزیں بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ساری چیزیں محبوب رب تجھے نہ بناتا تو ان کو بھی نہ بناتا۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ یہ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، آپ رکھیں لوگوں کے سامنے، مفتیان کے سامنے، خطیبوں کے سامنے، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اس آیت میں انسانیت میں انبیاء ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح یار، انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو پھر کیوں نہیں مان لیتے مسئلہ توحید کو؟ جب انبیاء کی تخلیق کا مقصد مسئلہ توحید ہے، جب میرے نبی کی تخلیق کا مقصد مسئلہ توحید ہے، تو کائنات کی کسی اور چیز کی تخلیق کا مقصد اللہ کی توحید کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئیے بات؟ یہ رکھیں آپ لوگوں کے سامنے بات کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، ہر انسان، جس کو آپ انسان کہتے ہیں، ہم جیسا گناہگار ہو، صحابہ کرام جیسا مقدس ہو، انبیاء جیسا اس سے بڑا مقدس ہو، امام الانبیاء جیسا پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے مقدس ہستی ہو، اللہ کہتے ہیں مقدس سے مقدس ہستی بھی صرف میری عبادت کے لیے پیدا کی گئی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کہتے اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے مگر ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ سمجھ آئے گی؟ ہر چیز کیا کرتی ہے؟ میری۔ اچھا آپ یہ بتائیں، انبیاء آئے، دنیا سے چلے گئے، کائنات باقی ہے یا ختم ہو گئی؟ بولو تو صحیح یار، بولتے نہیں آپ لوگ۔ کائنات باقی ہے یا ختم ہو گئی؟ اگر کائنات کسی اور کے لیے بنائی جاتی، جب وہ نہ رہتے تو پھر کائنات بھی باقی۔ ایک وقت آئے گا کہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ کب ختم ہوگی؟ جب زمین پہ صدا نہیں آئے گی کس کی؟ لا الہ۔
اس وقت درخت نہیں رہیں گے، اس وقت پہاڑ نہیں رہیں گے، اس وقت زمین نہیں رہے گی، دریا نہیں رہیں گے، سمندر نہیں رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جب نہیں ہوگا کون سی صدا؟ بولو تو صحیح یار، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ نے اس کائنات میں اگر میرے محبوب پیغمبر کی تخلیق کا مقصد اس کی پہچان ہے تو پھر کائنات میں کوئی میرے نبی سے تو مقدس نہیں ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کوئی اور ہو۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں آپ بٹھا لیں۔ اور جو لوگ بیچارے بیان کرتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت کہ محبوب آپ نہ ہوتے افلاک بھی، یہ آپ نوٹ فرمانے میں کوئی آپ کے علاقے سے باہر کا نہیں، یہ ایسی روایت ہے حدیث کی کسی کتاب میں اس کی سند ہی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کم از کم آپ کو کوئی دوست اور بزرگ ملے اور کہے کہ لولا لما خلقت الافلاک، کہ اللہ نے تو کہا ہے حدیث قدسی ہے محبوب تجھے نہ بناتا، افلاک آسمان بھی نہ بناتا۔ آپ نے لڑنا نہیں ہے، محبت سے کہنا ہے حدیث قدسی کہہ رہے ہو، کہیں گے کہہ رہے ہیں، کہو بس حدیث کی کسی کتاب سے اس کی سند، اس کی سند ہی کوئی نہیں، اس کی کیا ہے بھائی جان؟ سند ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں سنیے، ایک اور آپ کو بتاؤں گے پھر کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ مسئلہ بنا تھا تو انہوں نے اللہ کے نبی کا کیا دیا تھا؟ بولو تو صحیح یار، کیا دیا تھا؟ واسطہ۔ اور اب اگر ہم کہیں تو اور بات ہے، خود بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے۔ یہ روایت بھی سندن کیا ہے؟ مسلم شریف کی شرح لکھی ہے علامہ غلام رسول سعیدی نے، بڑی شرح ہے، مفتی منیب الرحمان کے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، اس کی 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 59 پہ یہی روایت ہے، اور نیچے لکھتا ہے روایت تو ہے مگر اس کا راوی ضعیف ہے۔ اس کا راوی کیا ہے؟ پھر صحیح جو بات ہے کتاب کی وہ مان لو کہ جناب آدم کی دعا شروع ہوئی تھی کس لفظ سے؟ بولو تو صحیح یار، کس سے؟ ربنا سے شروع ہوئی تھی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ پوری کائنات، حجر شجر کائنات کی ہر چیز، انسان، پھر اس سے اشرف، پھر انبیاء، پھر امام الانبیاء، سب کی تخلیق کا مقصد ایک ہے، لا الہ۔ واپس آ جائیے ذرا، میں بات کر رہا تھا آپ دوستوں کے لیے، بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پہ ایک بھی مخلص، ایک بھی موحد موجود ہے، زندہ موجود ہے، جو کیا صدا لگاتا ہے؟ سارے بولیں گے تو مسئلہ سمجھاؤں گا، لا الہ الا اللہ۔ اگر ایک بھی موجود ہے تو آ سکتی؟ ایمانداری سے بتاؤ، جو کہتی ہیں کہ اللہ کے حبیب ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے حبیب پر موت نہیں آئی، ایمانداری سے بتاؤ اگر ایک امتی زندہ ہو قیامت نہیں آ سکتی، میرا مصطفیٰ خود دنیا میں زندہ ہو قیامت آ سکتی ہے؟ سمجھ آئیے بات؟ یہ صحیح بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے سنی ہوئی باتیں رکھو لوگوں کے سامنے، لوگوں کو مسائل سمجھاؤ، الجھاؤ نہیں، سمجھاؤ کہ دیکھیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہر کوئی پڑھتا ہے، مگر استدلال میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اللہ کے نبی کا سچا فرمان ہر کوئی سناتا ہے کہ جب تک زمین پر ایک امتی بھی موجود ہے قیامت آ سکتی نہیں ہے۔ اگر امتی موجود ہو قیامت نہیں آ سکتی، مصطفیٰ خود ہو تو قیامت آ سکتی۔ جڑے نبی پاک دی
دنیاوی موت دے منکر ہیں نہ قیامت دے منکر ہیں. سمجھ آ گئی جناب والا؟ یہ مسئلہ ماننا پڑے گا. یہ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ہاں ماننا پڑے گا. اللہ اکبر. اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے نا کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے ہر نبی دنیا والوں کو کہتا تھا ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے